أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن نؤمن لك اور کہنے لگے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دیں او تکون لک جنت یا آپ کے لیے ایک باغ ہو من نخیل وعنب کھجوروں سے اور انگوروں سے فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا پھر آپ اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں خوب جاری کرنا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان آیات کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرداران قریش اکٹھے ہو کر بیت اللہ شریف کے پیچھے جمع ہوئے ان میں ابو جہل تھا ابو سفیان تھا اور ولید بن مغیرہ تھا عبداللہ بن ابی امیہ تھا اور زمع بن اسود تھا اسود بن مطلب تھا عاص بن وائل سہمی تھا اور ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ یہ بھی اس میں شامل تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا اور کہا کہ آج ان سے آخری بار بات چیت کر لی جائے تاکہ ہم پر پھر کوئی الزام نہ رہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اگر آپ بیمار ہیں ہم آپ کا علاج کراتے ہیں، اگر آپ کو پیسہ چاہیے ہم آپ کو دولت دے دیتے ہیں، بادشاہی چاہیے تو آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، کوئی خوبصورت لڑکیاں چاہیے تو وہ ہم آپ کے نکاح میں دینے کو تیار ہیں۔ لیکن جب آپ نے انکار کیا تو پھر کہنے لگے کہ چلے آپ ایسا کریں کہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے تو ہم اپنی قوم کے لیے ہی کچھ کر کے دکھا دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سنگلاخ زمین مکہ کی، اس میں پانی کی بڑی قلت ہے، تو اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ایک چشمہ ایسا جاری کریں جس کا پانی کبھی ختم ہونے والا نہ ہو، یا پھر ایسا ہو کہ آپ کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا اور اس کے درمیان نہریں چلتی ہوں۔ یعنی ان کی نظر میں کسی شخص کے سچا ہونے کی دلیل یہ تھی کہ اس کے پاس دنیا کا بہت مال و دولت ہو، وہ ذمہ دار ہو، وہ سرمایہ دار ہو اور اس کے ٹھاٹ باٹ ہوں جس کو دیکھ کر دنیا ان کی حیثیت کو تسلیم کر لے۔ تو کہنے لگے کہ لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا، یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے من الارض، اس پہاڑی زمین میں سے، ینبوعا، نبع، ینبع، نبعا کا معنی ہوتا ہے پانی کا جاری ہونا، اور یا اس میں مزید مبالغے کے لیے لگائی گئی ہے، یفعول ان کے وزن پر یہ فعل ہے، یعنی ایسا چشمہ جو صرف ہماری ضرورت کے لیے کافی نہ ہو بلکہ
بعد میں بھی ہمیشہ چلتا رہے، اس میں وافر پانی ہو۔ او تکون لک جنت، یا پھر آپ کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں کا، انگوروں کا، اور اس کے درمیان آپ نہریں چلا کے ہمیں دکھا دیں اور رواں دواں کر کے پانی چلائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا، یا آپ ہم پر آسمان کو گرا دیں جس طرح آپ کا دعویٰ ہے، کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ لے آئیں اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے روبرو۔ کہنے لگے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ پر آسمان گرا دیں گے، ہم آپ کو زمین میں دھنسا دیں گے۔ یہ دعویٰ کہاں ہے؟ یہ سورۃ سبا کی آیت نمبر 9 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نشاء نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، ہم اگر چاہیں تو زمین کو ان کے ساتھ دھنسا دیں اور یہ زمین میں غرق ہو جائیں، یا پھر ہم آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے اوپر گرا دیں۔ تو کہنے لگے کہ اپنے اس دعوے کے مطابق آپ ذرا جلدی یہ کام کر دیں، اور اگر آپ سچے ہیں تو پھر آسمان ہمارے اوپر گرا ہی دیں۔ کسفت ان کی جمع ہے، یعنی آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرا دیں، جیسا کہ ابو جہل نے اور دیگر کفار نے بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر یہ دعا کی کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا اللہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، یا ہمیں عذاب علیم سے دوچار کر۔ ان بے وقوفوں کو، عقل کے اندھوں کو یہ توفیق تو نہ ہوئی کہ یہ کہتے کہ یا اللہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہمیں بھی اس کے رہنمائی عطا کر اور ہمیں اس دین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، لیکن اس کی بجائے انہوں نے دعا یہ کی کہ یا اللہ اگر یہ سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ قبیلہ کا معنی ہے مقابلا، یعنی آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کریں، اللہ خود کہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور فرشتے اس بات کی گواہی دیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو آپ کے لیے ایک گھر سونے سے بنا ہوا، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم آپ کے چڑھنے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا، یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک نوشتہ نازل کر کے لے آئیں، نقرأ، جسے ہم پڑھ بھی سکیں، قل سبحان ربی، کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، حل کنتو، میں کچھ نہیں ہوں،
इल्ला बशरर रसूला, सिवाय एक बशर के जो रसूल हैं। जब ये मजलिस बर्खास्त हुई तो अब्दुल्ला बिन अबी उमैया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, ये आपके साथ साथ हो लिया और कहने लगा कि ऐ मोहम्मद, देखिए अगर आप कौम के मुतालबात पूरे नहीं करते, उनके कहने पर भी कोई मौजज़ात नहीं लाते, कम अज़ कम इतना ही करें कि आप हमारे देखते देखते आसमान पर चढ़ जाएं और आपके पास एक ऐसा घर हो जो सोने से बना हुआ हो। ज़ुख़रुफ़ का माना होता है ज़ीनत, सुनहरी चीज़, चमकने वाली चीज़, और ज़ीनत की चीज़ों में चूँकि सोना सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए ज़ुख़रुफ़ का माना यहाँ सोना किया गया। और तरक़ा, एक होता है रक़ा यरक़ी रुक़यतन, इसका माना है दम करना, और एक है राक़िया यरक़ा रुक़यन, आसमान में या बुलंदी पर चढ़ जाना। तो ये दोनों अफ़आल मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा ये फ़र्क है कि एक का माना है दम करना और एक का माना है आसमान में चढ़ जाना। और कहा कि आप हमारे देखते देखते आसमान में चढ़ जाएं, और आपका आसमान पर चढ़ना हम तब मानेंगे जब आप वहाँ से एक तहरीर लिखवा कर ले आएँ जिस पर यह लिखा हुआ हो कि हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर आए हैं और ये उनके आने की रसीद है, और ये रसीद ऐसी ज़बान में हो जिसे हम पढ़ भी सकें। ऐसा ना हो कि आप अरबी के अलावा किसी और ज़बान में तहरीर ले आएँ और हम उसे पढ़ने से आजिज़ रहें। तो अगर आप ये कर दें तो चलें, फिर भी हम आप पर ईमान ले आते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बातों के जवाब में एक मुख्तसर सा जुमला इरशाद फरमाया सुबहान रब्बी, मेरा रब हर कमज़ोरी और हर ऐब से पाक है, उसके लिए तुम्हारे ये मुतालबे पूरे करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अल्लाह का कानून ये है कि अगर कोई कौम मौजज़ा तलब करे और फिर मौजज़ा तलब करने के बाद ना माने तो फिर उसके लिए माफ़ी की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है और फिर उस पर अल्लाह का बदतरीन अज़ाब आ जाता है। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ मेरे हबीब, अगर आप चाहें तो हम इनके मांगे हुए मौजज़ात इन्हें अता फरमा दें, और अगर आप चाहें तो हम मौजज़ात तो ना भेजें लेकिन इनके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखें, ताकि ये मुसलमान नहीं होते तो इनकी आइंदा नस्लें मुसलमान हो जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि बारे इलाह, आप मौजज़ात न भेजें, आप इनके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखें ताकि इनकी नस्लों में आने वाले लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएं। तो अब्दुल्ला बिन अबी उमैया कहने लगा कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो अल्लाह की कसम मैं कभी आप पर ईमान नहीं लाऊंगा। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इस वफ़द के कई लोगों को बाद में इस्लाम की नेमत नसीब हो गई। अबू सुफियान बिन हर्ब को भी इस्लाम की नेमत नसीब हुई और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया भी मुसलमान हो गए। वमा मनान्नास, और लोगों को नहीं रोका, अय्युमिनू, इस बात से कि वो ईमान ले आए, जाअहुमुल हुदा, जब उनके पास हिदायत आ गई, इल्ला अन क़ालू, मगर इस बात ने कि उन्होंने कहा, अबासल्लाहु बशरर रसूला,
کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فرمایا لوگوں کے اسلام نہ لانے کی ایک بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ ان کے خیال میں کوئی بشر اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا تھا، تو ہمارے جیسا بشر جو بازاروں میں چلتا ہے، کھانا کھاتا ہے، شادیاں کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کو ہم رسول کیسے مان لیں؟ تو پہلے لوگوں نے یہ کہا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، اور آج کے لوگوں نے کہا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ ما اشبہ اللیلۃ بالبارحہ، آج کی رات کل کی رات سے کس قدر مشابہ ہے۔ آج کے جو منکرین ہیں اور مشرکین ہیں، ان کے خیالات اس دور کے مشرکین سے کس قدر ملتے جلتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم بشر کو رسول نہیں مانتے، انہوں نے کہا ہم رسول کو بشر نہیں مانتے، دونوں غلط ہیں۔ فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ پاک نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب انسانوں میں سے ہی بھیجے ہیں، کوئی جن یا کوئی فرشتہ رسول بن کر نہیں آیا۔ ترجمہ ایک بار وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور کہنے لگے ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے جاری کر دیں من الارض ينبوعا، زمین سے ایک چشمہ، او تکون لک جنت، یا ہو آپ کے لیے ایک باغ، من نخیل وعنب، کھجوروں سے اور انگوروں سے، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پھر آپ اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں، خوب جاری کرنا، او تسقط السماء كما زعمت علینا، یا آپ ہم پر آسمان گرا دیں جیسا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، او تأتی باللہ، یا آپ اللہ کو ساتھ لے کر آ جائیں، والملائکۃ قبیلا، اور فرشتوں کو لے کر آ جائیں ہمارے روبرو، او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو آپ کے لیے ایک گھر سونے کا بنا ہوا، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم ہرگز آپ کے چڑھنے کا یقین نہیں کریں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا، یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس ایک تحریر لے کر آ جائیں، نقرأ، جسے ہم پڑھ سکیں، قل سبحان ربی، کہہ دیجئے میرا رب ہر کمزوری سے پاک ہے، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو محض ایک بشر ہوں جو رسول ہے، وما منع الناس ان يؤمنوا،
اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا اذ جاءہم الہدی جب ان کے پاس ہدایت آ گئی الا ان قالوا مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ